خانہ کعبہ کی تعمیر کی تاریخ میں بہت سی تعمیرات اور مرمتیں شامل ہیں جن کے پیچھے دلچسپ اور ایمان افروز واقعات موجود ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو سیلاب، آگ اور جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آج بھی یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایمان کا مرکز ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خانہ کعبہ کی موجودہ شکل پہلے جیسی نہیں تھی؟ آئیے ہم آپ کو اس مقدس گھر کی حیرت انگیز تعمیراتی تاریخ میں لے چلتے ہیں، جہاں ہر دور کی تعمیر ایک ایمان افروز کہانی چھپائے ہوئے ہے۔ پہلی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 127 میں ملتا ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے تھے کہ ہم سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ وہ مقدس لمحہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اس مقدس گھر کی بنیادوں کو دوبارہ بلند کیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس تعمیر کے دوران ایک ایسا معجزہ ہوا جو آج بھی خانہ کعبہ کے زائرین کو حیرت میں ڈال دیتا ہے؟ مقام ابراہیم وہ مقدس پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر دیواروں کو تعمیر کر رہے تھے، اور آج بھی اس پتھر پر ان کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں اونچی کر رہے تھے، یہ پتھر خود بخود ان کے ساتھ اوپر ہوتا رہا تاکہ وہ بغیر کسی مشکل کے کعبہ کو مکمل کر سکیں۔ یہ معجزہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی تعمیر میں براہ راست مدد فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس تعمیر میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے والد کو پتھر لا کر دیتے تھے، اور دونوں باپ بیٹے کی دعائیں آج تک یادگار ہیں۔ یہ تعمیرات حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں رکھی گئی بنیادوں پر کی گئی تھی، جو زمین پر انسانوں کی ابتدا کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ قصی بن کلاب کی تعمیر۔ مکہ مکرمہ میں آباد ہونے والے قریش کے سردار قصی بن کلاب نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں ایک اہم کردار ادا کیا اور اس کے ارد گرد چھت ڈالنے کا بندوبست کیا تاکہ بارش اور دھوپ سے زائرین کو محفوظ رکھا جا سکے۔ ان کا دور قریش کی تاریخ میں بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قصی بن کلاب نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے دارالندوہ نامی ایک خصوصی عمارت بھی بنوائی، جو ایک طرح کی اسمبلی تھی جہاں قریش کے سردار بیٹھ کر اہم فیصلے کرتے تھے۔ یہ جگہ نہ صرف قریش کے سیاسی معاملات کا مرکز تھی بلکہ خانہ کعبہ کی حرمت کی حفاظت میں بھی اہم کردار ادا کرتی تھی۔ قریش کی تعمیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے دور میں مکہ مکرمہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب ایک زبردست سیلاب آیا جس نے خانہ کعبہ کو بری طرح نقصان پہنچایا۔ اس سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئیں اور قریش کے لیے ایک فوری مسئلہ پیدا ہو گیا کہ کس طرح اس مقدس گھر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیراتی صورتحال نازک تھی، کیونکہ اس کے ساتھ نہ صرف مذہبی تقدس وابستہ تھا بلکہ قریش کی معاشرتی اور قبائلی حیثیت بھی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال پر منحصر تھی۔ قریش کی تعمیر کا آغاز۔ قریش کے مختلف قبائل نے متفقہ طور پر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس بار وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ یہ عمارت زیادہ مضبوط اور پائیدار ہو تاکہ مستقبل میں کسی سیلاب یا قدرتی آفت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ صرف حلال اور پاکیزہ مال اس کی تعمیر میں استعمال کیا جائے گا۔ اس اصول کے تحت سودی رقم، جوا یا ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی رقم کو تعمیر کے لیے قبول نہیں کیا گیا۔ جب عمارت کی تعمیر کا عمل شروع ہوا، قریش نے خانہ کعبہ کے اندر موجود دیواروں کو گرا کر نئے سرے سے بنیادیں رکھیں۔ قریش کے قبائل نے کام بانٹ لیا اور ہر قبیلہ ایک حصہ تعمیر کرنے کا ذمہ دار بنا۔ مشہور مورخ ابن اسحاق کے مطابق جب حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو معاملہ قریش کے لیے ایک سنگین تنازع بن گیا۔ حجر اسود کو نصب کرنا قریش کے لیے نہایت عزت و شرف کا معاملہ تھا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اسے یہ سعادت نصیب ہو، لیکن کسی ایک قبیلے کو یہ موقع دینا دوسروں کی ناراضگی کا باعث بنتا۔ یہ تنازع اتنا شدت اختیار کر گیا کہ قبائل نے اس معاملے پر جنگ کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ 4 دن تک یہ تنازع چلتا رہا اور ایک بڑی جنگ کا خطرہ مکہ پر منڈلانے لگا۔
اس موقع پر قریش کے بزرگ سردار ابو امیہ بن مغیرہ نے ایک اہم تجویز دی۔ انہوں نے کہا کہ کل صبح جو بھی سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ تقدیر کا کرشمہ دیکھیں کہ اگلی صبح سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے۔ آپ کی دیانت داری اور انصاف کے اوصاف مکہ کے تمام قبائل میں معروف تھے، اس لیے تمام سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اتفاق کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ سنا تو ایک انتہائی دانشمندانہ اور منصفانہ حل پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی چادر منگوائی اور اس میں حجر اسود کو رکھا۔ پھر آپ نے تمام قبائل کے سرداروں کو کہا کہ وہ چادر کے کونے کو پکڑ کر حجر اسود کو اٹھائیں۔ اس طرح ہر قبیلہ اس مقدس پتھر کی نصب کرنے کی سعادت میں شریک ہو گیا۔ جب حجر اسود اپنی جگہ پر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے نصب فرمایا۔ یہ واقعہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال حکمت اور انصاف کا ثبوت ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے تنازع کو حل کر کے مکہ کے قبائل کو ایک بڑی جنگ سے بچا لیا۔ سیرت ابن ہشام میں اس واقعے کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے کہ جب قریش کے قبائل میں یہ تنازع پیدا ہوا تو ہر قبیلہ اپنی حیثیت اور برتری کے بنیاد پر یہ عزت اپنے لیے چاہتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت نے اس مسئلے کو اس انداز میں حل کیا کہ نہ صرف معاملہ ختم ہو گیا بلکہ قبائل کے درمیان اتحاد اور بھائی چارے کی فضا قائم ہوئی۔ حجر اسود خانہ کعبہ کی سب سے مقدس چیزوں میں سے ایک ہے اور یہ جنت سے نازل شدہ پتھر سمجھا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اپنی جگہ پر نصب کیا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ پتھر کئی بار نقصان کا شکار ہوا، لیکن اس کی اصلیت اور تقدس برقرار رہا۔ حجر اسود کو آج تک کئی بار مختلف حملوں کے دوران نقصان پہنچایا گیا، لیکن مسلمان ہر بار اس کی مرمت کرتے آئے ہیں۔ حجر اسود کے ٹکڑے آج ایک چاندی کے فریم میں محفوظ ہیں اور ہر سال لاکھوں زائرین اسے بوسہ دیتے ہیں۔ اس واقعے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے قبل ہی ان کی دیانت داری، انصاف پسندی اور قائدانہ صلاحیتوں کو مکہ مکرمہ میں مزید نمایاں کیا، اور آپ کی حکمت عملی نے نہ صرف اس تنازع کو ختم کیا بلکہ مکہ کے قبائل میں امن قائم کیا۔ خانہ کعبہ کو اگلی بڑی تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ملی، جب 64 ہجری میں مکہ میں آگ لگنے کی وجہ سے خانہ کعبہ کو شدید نقصان پہنچا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے خانہ کعبہ کی ازسر نو تعمیر کا فیصلہ کیا۔ آپ نے خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق تعمیر کیا اور اسے وسیع کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کے 2 دروازے بنائے تھے تاکہ ایک دروازے سے لوگ داخل ہوں اور دوسرے سے باہر نکل سکیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا تھا، مگر بعد میں عبد الملک بن مروان کے دور میں خانہ کعبہ کو دوبارہ قریش کے طرز پر تعمیر کیا گیا اور اضافی دروازہ بند کر دیا گیا۔ 1629 میں ایک شدید سیلاب کے بعد عثمانی خلیفہ سلطان مراد چہارم نے خانہ کعبہ کی مرمت کروائی۔ عثمانیوں نے نہ صرف دیواروں کو مضبوط کیا بلکہ خانہ کعبہ کے ارد گرد پانی کی نکاسی کا ایک مؤثر نظام بھی قائم کیا تاکہ مستقبل میں کسی سیلاب سے نقصان نہ ہو سکے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عثمانی دور میں خانہ کعبہ کے لیے خصوصی طور پر کسوہ یعنی غلاف تیار کیا جانے لگا، جو آج تک ہر سال حج کے موقع پر تبدیل کیا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی ہر تعمیر کے دوران ایک نہ ایک معجزہ ضرور پیش آیا، جیسے مقام ابراہیم کا پتھر خود بخود اوپر نیچے ہونا۔ خانہ کعبہ کا موجودہ غلاف تیار کرنے میں تقریباً 670 کلو گرام ریشم استعمال ہوتا ہے اور اس پر 120 کلو گرام سونا اور چاندی استعمال ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر خاص طور پر 3 ستون موجود ہیں جن پر یہ پوری عمارت کھڑی ہے اور ہر ستون کی لمبائی تقریباً 9 میٹر ہے۔ خانہ کعبہ کے اطراف میں نصب کیے جانے والے پانی کی نکاسی کے نالے کو میزاب رحمت کہا جاتا ہے
جو بارش کے پانی کو باہر نکالتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی یہ حیرت انگیز داستان نہ صرف اسلامی تاریخ کا حصہ ہے بلکہ اس میں ایمان کی گہرائی اور اللہ کی مدد کے بے شمار واقعات چھپے ہوئے ہیں۔ ہر تعمیر، ہر مرمت اور ہر بادشاہ کا کردار ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ خانہ کعبہ ایک عمارت نہیں بلکہ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے ایمان، اتحاد اور روحانی مرکز کا اظہار ہے۔ پیارے ناظرین، خانہ کعبہ کی تاریخ کے ان دلچسپ اور ایمان افروز واقعات کو سننے کے بعد آپ اس مقدس گھر کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بے چین ہوں گے۔ اس کے ہر دور کی تعمیر ایک منفرد کہانی بیان کرتی ہے جس میں اللہ کی مدد اور حکمت پوشیدہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو خانہ کعبہ کا دیدار نصیب عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام۔